إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر اے حبیب جو اتارا گیا آپ پر اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہ ہے وہ نشانیاں جو اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کا ذکر فرمایا. تو آج ہم پھر انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے چند باتیں مزید پیش کریں گے تاکہ اس سلسلے میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کس قدر اس میں برکت اور اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے. ایک بندے مومن کا قلب یقین اور قلب سلیم ہی اس کا اندازہ کر سکتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض یبسط والیہ ترجعون. سورہ بقرہ یہ بھی آیت کریمہ ہے. مفہوم یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ یہ ساری نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، اور اسی کے فضل و کرم سے بندے کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا کھیت ہے، یہ ہماری دکان ہے، یہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ ہمارا یہ ہے. تو یہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے دیا. بے شک، کیونکہ روزی رساں بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہی روزی دیتا ہے. اور غربت کبھی کسی کو تنگی، معاشی پریشانی، یہ بھی اسی کے قانون کے مطابق. تو جس کے لیے چاہے روزی کو کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے روزی کو تنگ کر دے. تو بطور امتحان اور آزمائش جو ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے کسی کی روزی تنگ ہو جائے، لیکن مسلمان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی جستجو سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے کہ ارے میں کیا کروں، میں کیا کروں، میرے حالات تو ایسے ہو گئے، میں مفلس ہو گیا، میں برباد ہو گیا. نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ. مومن کی شان یہ ہے کہ یہ دربار خداوندی میں اللہ کے حضور ہمیشہ اپنی امید کو بلکہ اپنے یقین کو مضبوط سے مضبوط تر کر کے اسی سے لو لگائے. اچھا، جب وہ کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کی برکت، اس کی کمائی میں برکت بھی عطا فرمائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھی روزی مسلمان کے لیے وہ ہے جو حلال ہو، اس کی ضرورت پوری کرتی ہے. روزی کو تلاش کرنا، معاش کو تلاش کرنا، محنت و مزدوری کرنا، کسب معاش کے لیے تجارت کرنا، یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے.
کبھی بھی آدمی کو اپنے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر کے رکھنا نہیں چاہیے۔ اب اللہ کی دیے ہوئے روزی سے اور اس کے رزق سے کوئی خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو سورہ بقرہ کی 261 آیت کریمہ میں اس کو یوں بیان کیا گیا، جس کو آپ سنتے ہیں: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال اس دانہ کی ہے، بیج جو بولتے ہیں آپ، دانہ، کہ جس نے اگائیں 7 بالیاں۔ آپ ایک بیج زمین میں کھود کے ڈالتے ہیں، برابر کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، سینچتے ہیں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی رحمت سے اب وہ لہلہاتا 7 بالیوں کو، موٹی موٹی گندم ہو یا اور کوئی بھی غلہ ہو، 7 بالیاں، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اب ایک نے آپ نے کیا تھا، لیکن ایک بالی میں 100 دانے، کتنی برکت ہو، ایک نے کتنوں کو وجود بخشا۔ تو اسی طرح سے جب کوئی اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے تو فرشتہ رحمت اللہ کے حکم سے اس کے لیے دعائے رحمت کرتا ہے، تو اب ایک کے عوض اس کو اب بڑھوتری، اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے، اور کبھی بھی اس میں تنگی نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بندے مومن کا جب اس پہ یقین ہوتا ہے اور سچائی کے ساتھ ان سب چیزوں پہ عمل کرتا ہے تو یہ بھی جو ہے ظاہر سی بات ہے، مما رزقناہم ينفقون، اللہ کی دی ہوئی روزی سے جو بندے مومن خرچ کرتے ہیں، تو یہاں سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فی سبیل اللہ دیتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے کرتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ تقویٰ اس کی زندگی میں آ گیا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ایک چیز اور ہے کہ مال حلال سے خدا کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے بعد اب آدمی کو احسان نہیں جتانا چاہیے، آدمی کو احسان نہیں جتانا چاہیے، تکلیف نہیں دینا چاہیے، اور پھر اس سے کوئی صلہ بھی نہیں مانگنا چاہیے کہ میں نے تیری مشکل وقت میں اور سخت گھڑی میں مدد کی تھی، تو اب توقع رکھے کہ وہ بھی اس سے کوئی فائدہ لے، بینیفٹ لے، نہیں، نہ اس پہ احسان جتائے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ قول معروف اور مغفرت اور ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہوئے، جس کو بہت پہلے کہنے والوں نے کہہ دیا ہے، یہی خلاصہ ہے، نیکی کر اور دریا بیٹا۔ اب آپ نہیں، میں نے تجھ کو دیا تھا، تو کیا ادھر ادھر کرتا ہے، ایسا وقت آیا تھا تو میں نے تیرے لیے یہ کیا، تیرے لیے یہ مدد کیا، تیرے لیے انتظام کیا، تو یہ احسان جتا دیا تو آپ نے گڑبڑ کر دیا۔ اب قرآن کہتا ہے، اس کو آپ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز انہیں نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب جنہوں نے رائے خدا میں خرچ کر کے کسی پہ احسان نہیں جتایا، کوئی تکلیف دہ بات نہیں کی، تو قیامت کے دن دیکھیے کہ ایسے اللہ کے بندوں کے لیے کتنا بڑا انعام اور صلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا کر دیا کہ نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ولیوں کی صف میں، متقین کی صف میں ان کا شمار ہوگا۔ اچھی بات کہنا، اچھی بات کہنا، قول معروف، مسکرا کے کسی کو جواب دینا، مسکوڑ کر کے نہیں، مسکرا کر کے بھلی بات کہہ دینا کہ جس سے اس کو فائدہ ہو، نیکی کی بات کہہ دینا، یہ قول معروف ہے، بھلائی کی
تعلیم دے دینا بس، یہ قول معروف ہے۔ قول معروف جو ہے اور معاف کر دینا، کسی نے آپ کو تکلیف دیا، ستایا، درگزر کر دو، یہ خیرات سے بہتر، اس خیرات سے بہتر ہے کہ جس کے بعد ستانا ہو، تانا پتانا دیتے رہیں، بیچارہ سر نہ اٹھا سکے اور شرمندہ ہو جائے، تو یہ تو کسی مصرف کا نہیں۔ بہتر یہی تھا کہ قول معروف بھلائی کے ساتھ کچھ کہہ دیتے، درگزر کر دیتے، وہی ٹھیک تھا۔ مطلب یہ ہے، اب اس کی تفسیر اور اس کے شان نزول میں تو بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ساری چیزوں کو بیان فرما دیا ہے۔ اب ایک دو حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سنیں۔ ما من یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بہیمۃ الا کان له صدقہ، جو کوئی مسلمان پودا لگائے یا زراعت و کاشتکاری کرے، اس کے غلے سے انسان، چرند و پرند، جانور کھا لیں تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ و خیرات ہی ہے۔ چڑیا نے کھا لیا، تھوڑا سا کھا لیا، اب یہ نہیں کہ طوفان کی طرح چڑیا آ جائے تو آپ ہاتھ بینٹ کر کے، تو کون کسان جو ہے اس کو برداشت کرے گا؟ ظاہر سی بات ہوتے ہیں، حفاظت کے لیے کریں، لیکن کچھ دانے گر جاتے ہیں، کچھ جو ہے چڑیا مختصر سی آ جاتی ہے رزق کی تلاش میں، تو اس کو مارو نہیں، اس کو بھگاؤ نہیں، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو خود بھی کھاؤ۔ آپ نے ایپل کا درخت لگایا، آپ کے ٹائم میں جو ہے پھل آئے، اچھے اچھے پھل آئے، تو خود ہی نہ کھاؤ، دوسروں کو کھلا دو، دوسروں کو کھلا دو گے تو یہ بھی صدقہ، یعنی ثواب کا کام ہے۔ صدقہ کا مطلب ثواب کا کام ہے۔ تو کھانا کھلانا، اب یہیں سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ثواب کا کام ہے، تو یہی بزرگان دین کو پہنچایا جاتا ہے۔ اب یہیں سے پتہ چلا کہ ثواب پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ جہاں یہ منع کیا گیا ہے کہ تیجا، 40واں، 10واں، 20واں جو ہے، وہاں دعوت سرور کہ جس طرح سے شادی میں دھوم دھڑکا اور خوب چہل پہل، چہک دمک، ایسا لگتا ہے کہ شادی کا سما ہے، وہاں اسی دعوت کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن سمپل طور پر کھانا پکا دیا گیا، فاتحہ کر دی گئی، چھوٹے بڑے، قرب و جوار کے، دور و دراز کے لوگ مسلمان آ کر کے بیٹھے، قرآن شریف پڑھا، فاتحہ پڑھا، کھانا کھا لیا، تو کھانا کھلانا بھی اطعام الطعام جو ہے یہ بہترین عبادت ہے، یہ صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ جو منع کیا گیا ہے وہ دعوت شادی کی طرح، دھوم دھڑکا کی طرح وہاں منع کیا گیا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ قرض لے کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے، کہ برادری کے لوگ کیا کہیں گے، قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس کے لیے ممانعت کی گئی ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو 1 کلو کھجور ہی کھلا دیا تو صدقہ ثواب مل گیا۔ اور اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے، اس نے سہل انداز میں، سمپل انداز میں، سادگی کے ساتھ، دھوم دھڑکا وغیرہ شادی جیسا سما نہ ہو کر کے کیا، تو صدقہ کا ثواب تو باہر میں مل جائے گا، جس پر تفسیر فتاوی کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی۔ ہاں، ہمیشہ افضل فالافضل، یہ بات ہے کہ افضل کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی پیٹ بھرا ہے، پیٹ بھرے کو اگر آپ کھلائیں تو اس کو بھی تو ثواب ملے گا، لیکن ایک بھوکا ہے، اس کو کچھ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بھوکے کو کھلانا زیادہ ثواب ملے گا۔ جس چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا، یہ زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ تفقہ ہے، یہ دین کی سمجھ ہے، اس طرح سے دین کو سمجھنا چاہیے، کنفیوژن نہیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے معاملہ، جو ضرورت ہے یہ ہمیشہ دیا جائے، الاہم فالاہم۔ کسی کو ضرورت ہے کپڑے کی، ہاں، تو اس کو کپڑا دینا زیادہ ثواب ہوگا۔ کسی کو اور کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ ضرورت پورا کرنا اور زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے امیروں کے مقابلے میں غریبوں کو کھلانا زیادہ ثواب ملے گا، اولا اور اعلیٰ کی بات ہے۔ لیکن اگر کسی نے امیر کو کھلا دیا تو اس کا مطلب نہیں ناجائز، ثواب یہاں ملے گا لیکن زیادہ وہاں ملے گا۔ اسی لیے، اور میرا خیال ہے کہ اہل سنت و جماعت اس بات کا خیال بھی کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے کھایا، دوستوں کو کھلایا، لاؤ غریبوں کے لیے بھی الگ سے انتظام، اگر کہیں غربا کی جماعت نہ ہو، مساکین کی جماعت نہ ہو تو غربا کا انتظام کرتے ہیں نا۔
یہ ہے اصل میں اس سلسلے میں. تو راہ خدا میں چاہے وہ صدقہ ہو، صدقہ واجبہ ہو، نافلہ ہو، سب اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.